حد ہوا کرتی ہے ہر ظلم کے افسانے کی، رنج سہنے کی، علم اعوذ باللہ من سہنے کی۔ الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تمام حمد خدائے بزرگ و برتر کے لیے اور درود و سلام ہو محمد و آل محمد کی ذاتی اطہار پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قائم ٹی وی کی جانب سے میں سیدہ تحریم کاظمی آپ سب کو زمین کربلا پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں، اور جیسا کہ اس دعا سے آغاز کرتی ہوں کہ خداوند متعال ہمیں حقیقی معنوں میں زائر امام حسین بنا دے، عزادار امام حسین بنا دے، ہمارا جینا اور ہمارا مرنا امام حسین ابن علی کی سیرت کے مطابق ہو انشاءاللہ تعالی۔ اللہم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد۔ اے پروردگار عالم، ہمارے تمام گناہان کبیرہ گناہان صغیرہ حسین ابن علی کے صدقے میں بخش دینا۔ اے پروردگار عالم، حسین ابن علی کے صدقے میں ہمیں وقت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی زیارت نصیب فرما۔ جیسے کہ عزیزان، میرا جو موضوع ہے وہ سرزمین کربلا ہے، اور اس حوالے سے آج ہماری آخری نشست ہے۔ جیسے کہ کربلا کے حوالے سے میں کچھ اشعار آپ کے سامنے بیان کرتی چلوں کہ کربلا فکر ہے ہر صاحب ایمان کے لیے، کربلا فکر ہے ہر صاحب ایمان کے لیے، کربلا تحفہ جاں مالک یزداں کے لیے، داستاں اپنے لہو سے جو شہیدوں نے لکھی، داستاں اپنے لہو سے جو شہیدوں نے لکھی، خون اصغر کا ضروری ہوا عنواں کے لیے، کربلا روشنی ہے منزل عرفاں کے لیے، کربلا روشنی ہے منزل عرفاں کے لیے، کربلا درس ہے ہر دور کے انسان کے لیے۔ کربلا عزیزان ایک حقیقت ابدی ہے جسے گھنٹوں کی جنگ نہیں کہا جا سکتا، بلکہ یہ حق اور باطل کا معرکہ ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی تحریک کا یہ کربلا کی سرزمین تسلسل ہے۔ کربلا ایک اسوا ہے، ایک نور ہے، ایک چراغ ہدایت ہے جس سے انسانیت جو ہے وہ درس لیتی رہے گی۔ کربلا کہ جس کا ذکر خداوند متعال نے قرآن میں بھی کیا، اور جیسے کہ روایت میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ سعد بن عبداللہ اشعری، جن کا شمار جو ہے وہ بزرگ شیعہ علماء فقہا میں ہوتا ہے، فرماتے ہیں کہ میں 11ویں امام حسن عسقری علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے ان سے کچھ سوالات پوچھے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ آج میرا فرزند امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف، اس وقت جو ان کے بچپنے کا دور تھا، آپ 5 برس کے تھے، تو کہا کہ آج میرا جو یہ فرزند ہے یہ حجت خدا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف یوسف زہرا آج آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے، تو لہٰذا آج یہ تمام سوالات آپ میرے بیٹے سے، میرے فرزند سے پوچھئے۔ تو اس وقت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ تمام سوالات وقت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے جو ہے وہ پوچھے، مختلف سوالات تھے۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ جو قرآن میں قاف ہا یا عین صاد ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ تو اس وقت امام زمانہ یوسف زہرا عجل اللہ تعالی فرجہ شریف فرماتے ہیں کہ یہ وہ حروف ہے جو پروردگار عالم نے جناب زکریا علیہ السلام کو جس کی تعلیم دی تھی، اور جب حضرت زکریا علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں درخواست کی کہ اے بار الہ مجھے 5 مقدس ہستیوں کے نام کی تعلیم فرما دیجئے، تو خدا نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے جو ہے وہ جو ہے پنجتن کے ناموں کی تعلیم جو ہے جناب زکریا علیہ السلام کو دی، اور جناب زکریا علیہ السلام جب ان ناموں کو پڑھتے تھے، ان ناموں کو پڑھتے تھے، جب پڑھتے تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام، جناب سیدہ فاطمۃ
الزہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن مجتبی علیہ السلام، جب یہ نام پڑھا کرتے تھے تو دل میں ایک مسرت، ایک خوشی کا احساس ہوتا تھا اور ایسا لگتا تھا جیسے تمام غم دور ہو گئے ہیں۔ لیکن جب نام حسین ابن علی حضرت امام حسین علیہ السلام کا نام جب لیتے تھے جناب زکریا علیہ السلام تو ان کی عجب کیفیت ہوتی تھی، یعنی جو ہے دل بے اختیار ہونے لگتا تھا، آنکھوں سے آنسو جو ہے وہ رواں ہو جاتے تھے، دل منقلب ہونے لگتا تھا، اضطراب بڑھنے لگتا تھا، غم زدہ ہو جاتے تھے، غمگین ہوتے تھے، رنجیدہ ہو جاتے تھے۔ تو یہ تمام کیفیات انہوں نے خداوند متعال کی بارگاہ میں خداوند متعال کے حضور پیش کی تو پروردگار عالم نے جبریل امین کے ذریعے جو ہے وہ واقع کربلا کن حروف کے ذریعے پہنچایا، وہ کاف ہا یا عین صاد کے ذریعے جو ہے جناب زکریا کو پورا واقع کربلا جو ہے وہ سنا دیا۔ اور کس طریقے سے کہ فرمایا کہ کاف جو اسم جو کاف ہے، کاف سے کربلا، ہا سے ہلاکت، یا سے یزید، عین سے آتش اور سواد سے صبر حسین و اصحاب حسین۔ جب اس واقع کربلا کو ان حروف میں سنا جناب زکریا علیہ السلام نے تو ایک مرتبہ آپ بے اختیار روئے اور آپ نے جو ہے امام حسین ابن علی کے قاتلوں پر، قاتلین پر لعنت فرمائی تھی، لعنت بھیجی تھی اور آپ نے مرثیہ کہا تھا، گریہ کیا تھا۔ تو جب امام حسین علیہ السلام عزیزان سرزمین کربلا پر پہنچے تو جیسے کہ میں نے گزشتہ نشست میں بیان کیا تھا کہ آپ نے سرزمین کربلا پہ آ کر جو ہے وہ مرثیہ پڑھا اور شاعر نے جو ہے وہ فارسی میں بہت ہی خوبصورت انداز میں وہ اس کی جو ہے وہ اشعار بیان کیے، جس کا اردو ترجمہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں کہ شاعر کہتا ہے کہ امام حسین ابن علی نے پڑھا ہوگا وہ مرثیہ کہ اس دشتے بلا کا نام کرب و بلا ہے، جب میں شہید ہو جاؤں گا تو حشر تک اس کربلا کی خاک میرا بستر ہوگا، اس دشت بلا میں جو شمشیر کے ضربوں سے شہید ہوئے تھے وہ اس دشت میں دفن ہو گئے ہیں، وہ خود اور اس کے تمام جانثار دفن ہو گئے ہیں، اس لیے میری آنکھیں ان کے مصائب پر آنسو بہاتی ہیں۔ اس صحرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت علیہ السلام پر پانی بن کر دیا گیا، بہتے دریا سے ایک قطرہ آب نہ دیا گیا، ظالم کے تیر سے میرے علی اصغر کا نازنین نہر ہو گیا، اس دشت بلا میں ام لیلا نے اپنے بیٹے علی اکبر کی لاش پر گریہ بلند کیا، اس جنگل ویرانے میں تیغ ستم نے کتنی قیامتیں ڈھا دی، میرے ابا سے با وفا کے بازو قطع کر دیے گئے، جب مجھے پس گردن شہید کیا گیا تو میں اس وقت پیاسا تھا، میں اس وقت تشنا لب تھا، ظالم شمر نے میرا سر تن سے جدا کیا، اس ویرانے میں میری شہادت کے بعد میرے جسم اطہر کو گھوڑوں سے پامال کیا گیا، یہ پامال ہونا میرا حسن و کفن تھا، اسی دشت میں مجھ پر کیا کیا ستم نہ ہوئے، میرے ہاتھوں کو میرے جسم سے جدا کیا گیا۔ پھر شاعر کہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اس طرح مرثیہ پڑھا ہوگا کہ اے میرے ماننے والوں، اے میرے شیعوں، اس دشت میں میرے قتل کے بعد میری بہنیں بے پردہ ہو کر شام کی طرف روانہ ہوں گی، شہر کی تلوار و خنجر کی ضرب ایک طرف، لیکن میری شہادت کے بعد میری چہیتی سکینہ کو، 4 سالہ بیٹی سکینہ کو، جس کو میں سینے پہ سلاتا تھا، جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، جو میرے دل کا سکون تھی، اس سکینہ کو جب وہ یتیم ہو جائے گی، جب باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھ جائے گا تو شمر ملعون، شمر لعین اس پر تماچے مارتا ہوگا۔ تو عزیزان یہ مرثیہ جو امام حسین ابن علی نے جو پڑھا ہوگا، جناب زینب کی حالت کیا ہوئی ہوگی۔ روایت میں ملتا ہے عزیزان کہ جب امام حسین علیہ السلام نے سرزمین کربلا پر قدم رکھا تھا تو آپ علیہ السلام نے 60,000 درہم میں اس سرزمین کو خریدا
اور فرمایا کہ ہمارے شیعہ زیارت کی غرض سے یہاں آئیں گے اور بہت سے یہاں پر سکونت اختیار کریں گے، بس ان سے درخواست کی کہ اس زمین کو میرے ہاتھ فروخت کر دیں تاکہ وہ اپنے شیعوں کے لیے وقف کر سکیں، اور امام علیہ السلام نے اس زمین کو خریدا اور شیعوں کے لیے، میرے اور آپ کے لیے وقف کر دیا۔ معلوم تھا امام کو کہ میرے زائر اس سرزمین کربلا پر آئیں گے۔ امام نے فرمایا تھا دیکھو جب میرے زائر آئیں تو ان کی مہمان نوازی کرنا، ان کو ٹھنڈا پانی پلانا۔ میں کہتی ہوں مولا آپ کو اس سرزمین میں آپ کو کس طرح بے دردی سے پیاسا شہید کیا گیا، لیکن مولا آپ اس وقت بھی اس سرزمین کربلا پر کھڑے ہو کر اپنے زائروں کی پیاس کا کتنا خیال رکھ رہے ہیں۔ تو یہ حسین ابن علی ہیں جو ہدایت کے چراغ ہیں، یہ حسین ابن علی ہیں کہ جو مصباح الہدا ہیں، سفینۃ النجات ہیں۔ اور جیسے کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کربلا میں مظلوم اور پیاسے شہید ہو گئے تو خداوند متعال نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ جو خداوند متعال نے وعدہ کیا کہ جو کوئی بھی غم یا امید رکھتا ہو، گناہگار ہو، پیاسا ہو، کسی بیماری میں، کسی آفت میں مبتلا ہو اور آپ کی زیارت سے شرف یاب ہو اور آپ کے وسیلے سے خدا کا تقرب حاصل کریں تو خداوند متعال اس کے تمام غموں کو برطرف کر دے گا، اس کی تمام حاجتوں کو قبول فرمائے گا، اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا، اس کی عمر میں اضافہ کر دے گا، اس کی روزی میں اضافہ کر دے گا۔ اور جیسے کہ امام زمانہ رضی اللہ تعالیٰ فرجہ شریف یوسف زہرا، عزیزاً ہم تو فقط سنتے ہیں مصائب امام حسین، لیکن یوسف زہرا جو پردہ غیبت میں امام حسین علیہ السلام کے مصائب پر خون کے آنسو بہاتے ہیں، اور کس طریقے سے امام کا مرثیہ، امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف وہ مرثیہ پڑھتے ہوئے فرما رہے ہیں، اس جو ہے امام حسین علیہ السلام کی اس حرم مبارک کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں، السلام علی من الاجابت تحت قبتہ، اے وہ جس کی بارگاہ میں خداوند متعال بندوں کی دعائیں مستجاب فرماتا ہے۔ زیارت امام حسین کرنے والا عزیزان اتنا بلند مقام، میں کہتی ہوں مولا ہم اس جو ہے اس مقام کے جو ہے قابل نہیں تھے، لیکن مولا آپ سے جڑے ہیں، آپ کی محبت ہمارے قلوب پر موجود ہے، تو خدا نے ہمیں کتنا بڑا مقام حسین ابن علی کے صدقے میں دیا ہے کہ جب ہم فرش پر ہوتے ہیں، فرش حسین پر آتے ہیں، جب امام حسین علیہ السلام پر گریا کرتے ہیں تو عزادار حسین بن جاتے ہیں، اور جب امام حسین علیہ السلام کی روضے پر جاتے ہیں، سرزمین کربلا پر قدم رکھتے ہیں تو خدا ہمیں زائر امام کا لقب دے دیتا ہے۔ یہ زائر امام کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو ہے خدا زائر امام کی یعنی مدد اور نجات فرمائے گا، اور زیارت کے سلسلے میں اسے جنت ملے گی، اور خداوند متعال عرفے کے دن جمع ہونے والوں سے زیادہ امام حسین ابن علی علیہ السلام کے زائرین پر توجہ فرماتا ہے۔ آپ کا زوار جو ہے وہ اہل آسمان حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب زہرا سلام اللہ علیہ، تمام ائمہ معصومین علیہ السلام اور تمام فرشتوں کی دعاؤں میں شامل ہوتا ہے۔ 70,000 ملائکہ، 70,000 فرشتے اس سرزمین کربلا میں امام حسین کے حرم مبارک پر جمع ہوتے ہیں اور وہاں پر عبادت کرتے ہیں، اور ان کا ثواب زائر کے نامہ اعمال پہ لکھا جاتا ہے۔ فرشتے ان کے خدمت گزار ہوتے ہیں، اپنے ہاتھ جو ہے اپنے پر جو ہے وہ پھیر رہے ہوتے ہیں زائر کے، جیسے جیسے زائر قدم بڑھاتا جاتا ہے اس کا ایک ایک گناہ مٹتا چلا جاتا ہے اور ایک ایک نیکی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور فرشتے اپنے پروں کو زائر کے چہرے پہ پھیرتے جاتے ہیں، اور ہر زیارت کے بدلے میں اسے حج و عمرہ کا ثواب دیا جاتا ہے، اس کے 50 سالہ جتنے بھی گناہ ہیں وہ بخش دیے جاتے ہیں، رزق دیا جاتا ہے۔ جب کوئی زیارت کے لیے گھر سے روانہ ہوتا ہے تو خداوند متعال اس پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے، اور اوائل سفر سے لے کر واپسی تک فرشتے اس کے ہمراہ ہوتے ہیں۔ جب کربلا سے واپس جاتا ہے تو خداوند متعال کی طرف سے ایک فرشتہ سلام کرتا
ہے اور کہتا ہے کہ اپنے اعمال دوبارہ سے شروع کرو کیونکہ تمہارے تمام پچھلے گناہ بخش دیے گئے ہیں۔ اور جب وہ زائر اگر وفات پا جائے گا تو فرشتے اس کے جنازے پہ شریک ہوتے ہیں، غسل و کفن دیتے ہیں، غسل و کفن میں شریک ہوتے ہیں، نماز میں شریک ہوتے ہیں، اور ان فرشتوں کو خداوند متعال کی طرف سے ندا آتی ہے، صدا آتی ہے کہ قیامت تک اس کی قبر کے کنارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس میں مشغول ہو، اور اس کا ثواب بھی زائر امام حسین علیہ السلام کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ تو عزیزان، آپ نے دیکھا کہ ایک زائر یعنی جب امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے لیے چلا تو خدا اور نے اس کو کتنا جو ہے اس کا مقام بلند کرتا چلا گیا، حتیٰ کہ اگر خدا نخواستہ اس کو موت بھی واقع ہو گئی تو خدا کہہ رہے فرشتوں سے کہ تم اس کی قبر کے کنارے پر بیٹھ جاؤ اور تسبیح و تقدیس کرتے رہو، اور اس کا ثواب جو ہے ظاہر کو پہنچتا رہے گا، اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ اور عزیزان، کہا جاتا ہے یہ مقام ہے زائر امام حسین علیہ السلام کا کہ روز قیامت زائرین آپ کے ہمراہ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے، اور یہ لوگ ایک خاص قسم کے نور سے پہچانے جائیں گے، یعنی زائر امام حسین علیہ السلام کے چہروں سے جو ہے وہ نور ساطع ہو رہا ہوگا، اور ہر زائر کے لیے 100 افراد کی شفاعت رکھ دی گئی ہے اور ان کا شمار شہداء میں کیا جائے گا۔ اس زیارت کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ یعنی زیارت امام حسین علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اگر کوئی شقی اور بدبخت انسان بھی جب امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو اس کی شقاوت اور جو ہے نہ صرف زائل ہو جاتی ہے بلکہ خداوند متعال اس کے قلب پر امام حسین ابن علی کی محبت کو ایسا ڈال دیتا ہے کہ وہ جب پلٹتا ہے تو سعادت مند ہو کر پلٹتا ہے۔ اور جیسے کہ عبداللہ بن بلال کہتے ہیں کہ میں نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا میں آپ پر قربان جاؤں، امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کی زیارت کا کم سے کم اجر کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کم سے کم زائر کا مقام یہ ہے، یعنی اس کو اجر ہی ملتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر سے زیارت کی غرض سے نکلتا ہے تو خداوند متعال اس کے گھر اور اس کے اہل و عیال کو اپنی نگرانی میں لے لیتا ہے، اور جب قیامت کا دن ہوگا خداوند متعال اس کی محافظت فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ جنت میں اس کا گھر ہو، سنیے گا عزیزان کہ جتنے سامعین ہیں جتنے حاضرین ہیں، دعا کیجئے کہ خداوند متعال ہم سب کو امام حسین ابن علی کا زائر بنائے، ہمیں کربلا جانا نصیب ہو، سرزمین کربلا میں قدم رکھنا نصیب ہو۔ کہا گیا ہے جو امام حسین ابن علی کی مظلومیت یعنی پر گریہ کرتا ہے اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے کربلا میں جاتا ہے تو اس کا جنت میں گھر ہوگا، اس کا بہشت میں گھر ہوگا۔ وہ جب پوچھا ایک شخص نے کہ مولا کہ اگر ہم چاہتے کہ ہمارا جنت میں گھر ہو تو ہم کیا کریں، تو امام علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے کربلا میں جاؤ۔ اور ایک اور مقام میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند متعال نے امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک پر فرشتے مقرر فرمائے ہیں کہ جب کوئی قصد زیارت کے لیے یعنی جب کوئی زیارت کا قصد کرتا ہے تو فرشتے جو ہیں اس پر اپنی لطف کی نگاہ کر رہے ہوتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ جب وہ زائر غسل زیارت کرتا ہے اور زیارت کے لیے تیار ہوتا ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے، جیسے جیسے قدم بڑھا رہا ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے آواز دیتے ہیں کہ اے زوار خدا، اے زوار حسین، تو جنت میں میرا ساتھی ہوگا، تو جنت میں میرا ہم نشین ہوگا۔ سوچیے عزیزان کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے کہہ رہے ہیں کہ جو زائر حسین ہوگا، جو زوار حسین ہوگا، وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا، میرا ہمنشین ہوگا۔ تو ہوں گے وہی قریب نبی کے بھی روز محشر، ہوں گے وہی قریب نبی کے بھی روز محشر، جن پر رہے گی نظر عنایت حسین کی۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت عمرے کا ثواب رکھتی ہے، اور جیسے کہ امام معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حج کا ثواب، ایک حج کا ثواب جو ہے وہ ملتا ہے۔ تو خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال اپنی اس نشست کے، اپنی آخری نشست کے اختتام میں، کہ ہم سب کو حقیقی معنوں میں زائر امام بنا دے۔ اے پروردگار عالم، اے رب ذوالجلال، ہمیں جو ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے اصحاب و انصار میں شامل فرما۔ اے پروردگار عالم، جتنے وہ اصحاب جو امام حسین ابن علی کے تھے، جو بار بار کہتے تھے، مولا فرماتے تھے کہ تم میں سے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے روز عاشورہ، شب عاشورہ آپ نے فرمایا تھا چراغ کو بجھاتے ہوئے، تو ان اصحاب نے کہا تھا مولا ہمیں جو ہے 70 مرتبہ بھی قتل کر دیا جائے، 70 مرتبہ بھی دوبارہ اٹھایا جائے، مولا زندہ کر دیا جائے 70 مرتبہ بھی قتل کر کے، لیکن مولا ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ تو ہم بھی جس طریقے سے اصحاب حسین ابن علی کو، امام حسین ابن علی سے ایسی محبت تھی، تو ہمیں بھی فقط صرف زبان سے ہم یا حسین نہ کہ لبیک یا حسین، بلکہ ہم قلب کی گہرائیوں سے کہیں کہ لبیک یا حسین۔ یاد رکھے گا عزیزان، کربلا کے مقام پر، سرزمین کربلا پر، جب امام حسین ابن علی نے جب ندا بلند کی تھی، حل من ناصر ینصرنا، کہ ہے کوئی مددگار جو میری مدد کو آئے، تو سوچیے عزیزان، آج بھی سرزمین کربلا پر یوسف زہرا حسین ابن علی کا فرزند وہ کھڑے ہو کے جو ہے وہ آواز بلند کر رہا ہے کہ ہے کوئی مددگار جو میری مدد کو آئے وہ۔ تو سوچئے کہ ہمارا عمل کیا ہے، کیا ہم تیار ہیں کہ اپنے وقت کے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور کے لیے کیا ہماری تیاری ہے؟ تو یہ ماہ محرم جو ہے عزیزان، ہمارے دلوں سے جو ہے کثافت خداوند متعال دور فرما دے، ایسی تبدیلی ہمارے دلوں میں آئے، ہمارے گھروں میں آئے، ہماری سوچ پہ آئے، ہماری فکروں میں آئے، کہ ہم حقیقی معنوں میں حسینی کہلواتے ہوئے اپنے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور کے انشاءاللہ تعالیٰ مددگار ثابت ہوں۔ تو آئیے عزیزان، بس یہ دعا کرتے ہیں آخر میں کہ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، اے پروردگار عالم ہمیں قیامت کے دن امام حسین ابن علی کی شفاعت نصیب فرما۔ اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین علیہ السلام فی الدنیا والآخرہ، خدایا 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 صاحب عزت بنا دے نام حسین کی برکت سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور کہا گیا ہے کہ جب بھی نام حسین لو اور تمہاری آنکھوں سے جب آنسو رواں ہونے لگے، تو امام فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے ظہور کی دعا کیا کرو۔ آئیے سب مل کر جب نام حسین لیا ہے، دل میں اس طرح بڑھ گیا ہے، آنکھوں سے آنسو جو ہیں وہ آنے کے منتظر، یعنی بے چین ہیں کہ کسی طریقے سے ہم رواں ہو جائیں۔ یہ حسین ابن علی کا نام ہے، کہ کہا گیا ہے نام حسین کا مطلب ہی ہر مومن کے آنسو ہے۔ تو جب نام حسین لیتے ہیں تو دل بے اختیار گریہ کرنے کو چاہتا ہے، اور جب گریہ کریں تو اس وقت اپنے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور کے لیے دعا کیا کریں، اور کہیں اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حد ہوا کرتی ہے ہر ظلم کے افسانے کی، رنج سہنے کی، الم سہنے کی